سے کہا گیا سوال کر سوال آدھا علم ہے، کہا گیا سوال کر سوال آدھا علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم علم منطق کی ابتدائی کتاب یعنی جواہر المنطق پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل دلالت اور اس کی اقسام کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دلالت کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں، انشاءاللہ عز وجل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بحث الفاظ یعنی الفاظ کی بحث۔ دلالت، دلالت کسے کہتے؟ دلالت کا لغوی معنی ہوتا ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے دلالت کہتے ہیں راہ دکھانے کو، رہنمائی کرنے کو۔ اور اصطلاح منطق میں دلالت کسے کہتے ہیں، خود مصنف علیہ رحمہ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ دلالت کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے۔ کسی بھی چیز کا اس طرح ہو جانا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم ہو جائے، اسے دلالت کہتے۔ پہلی چیز کو دال اور دوسری چیز کو مدلول کہتے ہیں، یعنی جس چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم ہو اسے دال، اور اس دوسری چیز کو جس کا جاننا لازم ہو اسے مدلول کہتے۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ جیسے دھوئیں کے علم سے آگ کے وجود کا علم ہوتا ہے، دھوپ دیکھ کر طلوع آفتاب کا علم ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب بھی ہم دھواں دیکھتے ہیں تو ہمیں آگ کے وجود کا علم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگ کے بغیر دھواں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دھواں جب دیکھتے ہیں ہمیں آگ کے وجود کا علم ہوتا ہے، یعنی دھواں آگ کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح دھوپ ہم دیکھتے ہیں تو سورج کے موجود ہونے کا علم حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ بغیر سورج کے دھوپ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو دھوپ سورج پر دلالت کر رہا ہے۔ تو دھواں دھوپ دال اور آگ آفتاب مدلول ہیں۔ یعنی پہلی مثال میں کیونکہ دھواں آگ پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے اس مثال میں دھواں دال ہے، آگ مدلول ہے۔ اور دوسری مثال میں کیونکہ دھوپ سورج پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے دھوپ دال ہے اور سورج مدلول ہے۔ اب وضاحت کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ وضاحت کسے کہتے؟ وضاحت کسی چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں اس طرح خاص کر دینا کہ شیء اول کے جاننے سے شیء ثانی کا جاننا لازم ہو، اسے وضاحت کہتے۔ وضاحت اور دلالت میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ عموم خصوص مطلق کسے کہتے؟ انشاءاللہ عز وجل آپ آگے پڑھیں گے۔ اتنا یاد رکھیں کہ ان دونوں کے مابین عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی جہاں پر بھی وضاحت پایا جائے گا وہاں پہ دلالت پائی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں دلالت ہو وہاں وضاحت بھی ہو۔ بعض جگہ یعنی بعض دلالت کے ساتھ وضاحت بھی ہوگا اور بعض دلالت کے ساتھ وضاحت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ تعریف میں غور کریں، تعریف میں کیا کہا گیا؟ وضاحت کی تعریف میں کسی چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں اس طرح خاص کر دینا، یعنی وضاحت میں خاص کرنا پایا جاتا ہے، جبکہ دلالت میں خاص کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دلالت میں کیا کہا گیا کہ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم ہو، چاہے وہ لازم یعنی ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا لازم ہونا کسی چیز خاص کرنے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے تو دلالت کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن وضاحت میں کیا ہے؟ خاص کرنا ضروری ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں اس طرح خاص کیا گیا ہو کہ شیء اول کے جاننے سے شیء ثانی کا جاننا لازم ہو، یعنی وضاحت میں خاص کرنا ضروری ہے۔ خیر، شیء اول کو موضوع اور شیء ثانی کو موضوع لہو کہیں گے۔ جیسے لفظ قلم کے جاننے سے ذات قلم کا علم حاصل ہوتا ہے، تو لفظ قلم موضوع اور ذات قلم موضوع لہو ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ قلم کو
ذات قلم کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ جب بھی ہم لفظ قلم بولتے تو اس سے ذات قلم سمجھ میں آتی۔ تو لفظ قلم کو کیونکہ ذات قلم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس لیے لفظ قلم ہوا موضوع، کیونکہ اسے وضع کیا گیا۔ اور کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ ذات قلم کے لیے، تو ذات قلم ہوا موضوع لہو۔ تو یہاں پہ یعنی لفظ قلم ذات قلم پر جو دلالت کر رہا ہے، تو یہاں پہ دلالت بھی پائی جا رہی ہے اور وضع بھی، کیونکہ لفظ قلم کو ذات قلم کے لیے وضع کیا گیا ہے تو اس طرح اس میں وضع پایا گیا، اور کیونکہ لفظ قلم ذات قلم پر دلالت بھی کر رہی ہے، کیونکہ جب ہم لفظ قلم بولتے تو ذات قلم سمجھ میں آتی، تو اس طرح اس میں دلالت بھی پائی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جہاں پر بھی وضع ہوگا وہاں پہ دلالت ضرور ہوگی، تو یہاں پہ وضع ہے تو ظاہر سی بات ہے دلالت تو ہوگی۔ اب دلالت کی تعریف کے بعد دلالت کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ پھر دلالت کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں۔ نمبر 1 دلالت وضعیہ لفظیہ، نمبر 2 دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، نمبر 3 دلالت طبعیہ لفظیہ، نمبر 4 دلالت طبعیہ غیر لفظیہ، نمبر 5 دلالت عقلیہ لفظیہ، نمبر 6 دلالت عقلیہ غیر لفظیہ۔ یہ 6 دلالت کی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے دلالت وضعیہ لفظیہ کسے کہتے ہیں؟ مصنف علیہ رحمہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ دلالت وضعیہ لفظیہ کسی لفظ کا وضع کی وجہ سے اپنے معنی کو بتانا، کسی بھی لفظ کا وضع کی وجہ سے اپنے معنی کو بتانا دلالت وضعیہ لفظیہ کہلاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ وضع کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ لفظ اپنے معنی کو بتا رہا ہے۔ کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو کسی لفظ کا وضع کی وجہ سے اپنے معنی کو بتانا دلالت وضعیہ لفظیہ کہلاتا ہے۔ جیسے لفظ زید کی دلالت اپنے مسمى یعنی ذات زید پر، ٹھیک ہے، اس دلالت میں لفظ زید کو موضوع اور ذات زید کو موضوع لہو کہیں گے۔ دیکھیے، کیونکہ لفظ زید کو ذات زید کے لیے وضع کیا گیا ہے، لفظ زید کو ذات زید کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو لفظ زید ہوا موضوع اور ذات زید ہوا موضوع لہو، اور اس میں دلالت لفظیہ بھی پائی جا رہی ہے۔ دلالت لفظیہ کی ہی مثال پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دلالت لفظیہ کہتے ہی اسے ہیں وضعیہ لفظیہ کہ کسی بھی لفظ کا وضع کی وجہ سے اپنے معنی کو بتانا۔ تو یہاں پہ لفظ زید جو اپنے معنی کو بتا رہا ہے، کس طرح بتا رہا ہے؟ وضع کی وجہ سے، تو اس طرح اس میں دلالت وضعیہ لفظیہ بھی پائی جا رہی ہے اور وضع بھی پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بیان کیا کہ اس دلالت میں لفظ زید کو موضوع اور ذات زید کو موضوع لہو کہیں گے۔ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ لفظ کے ما سوا یعنی لفظ کے علاوہ، لفظ کے ما سوا کسی چیز کا وضع کی وجہ سے کسی دوسری چیز کو بتانا، لفظ کے علاوہ کسی بھی چیز کا وضع کی وجہ سے کسی دوسری چیز کو بتانا دلالت وضعیہ غیر لفظیہ کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں لفظ نہیں ہوتا۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ جیسے تحریر کی دلالت اپنے مضمون پر، تحریر یعنی جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تحریر اپنے مضمون پر دلالت کرتا ہے، تحریر سے ہمیں معنی سمجھ میں آتا ہے، تو تحریر جو معنی بتاتا ہے، تحریر سے جو معنی سمجھ میں آتا ہے، یہاں پہ بھی دلالت پائی جا رہی ہے، تحریر اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ کون سی دلالت پائی جا رہی ہے؟ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، کیونکہ تحریر کو اس معنی کے لیے، جس معنی میں تحریر دلالت کر رہا ہے، اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس لیے دلالت وضعیہ، اور کیونکہ تحریر لفظ نہیں ہے اس لیے غیر لفظیہ، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مضمون ماں کے اوپر لکھا گیا، ٹھیک ہے، یعنی ماں کے تعلق سے لکھا گیا، تو وہ جو تحریر ہے وہ تحریر ان معانی پر دلالت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ماں کے تعلق سے جو بھی ہے اس میں دلالت کر رہی ہے تحریر۔ تو تحریر کیونکہ اس معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو تحریر ہوا موضوع، اور جو معانی ہے وہ ہے موضوع لہو۔ اور جیسے تحریر کی دلالت اپنے مضمون پر،
اور جیسے 4 8 12 کے ہندسے کی دلالت مخصوص عددوں پر، 4 8 12 اس طرح اور بھی کچھ عدد وغیرہ جہاں پہ بھی لکھے ہوں، اس سے ہمیں ایک مخصوص عدد سمجھ میں آتا. مثال کے طور پر 4 ہے، 4 سے ہمیں ایک مخصوص عدد سمجھ میں آتا جو کہ 3 سے زائد ہے اور 5 سے کم ہے، اسے ہم 4 کہتے. اس طرح کہیں پہ 8 لکھا ہو تو 8 کو ہم دیکھ کر کے، جو 8 کی شکل ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم دیکھ کر کیا سمجھتے؟ ایک خاص عدد سمجھتے جو کہ 7 سے زیادہ ہے اور 9 سے کم ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم 4 بولیں تو پھر یہ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ کی مثال نہیں ہوگی. اگر ہم 4 بولیں اور لفظ 4 اپنے مدلول پر دلالت کرے، 4 کی عدد پر دلالت کرے، تو یہاں پہ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ نہیں ہوگی بلکہ دلالت وضعیہ لفظیہ ہو جائے گی. جب ہم بولیں گے تو لفظیہ، اگر ہم نہ بولیں بلکہ کہیں پہ لکھی ہوئی ہو، یہ عدد جو ہیں کہیں پہ لکھے ہوئے ہوں، تو پھر دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، کیونکہ یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ لفظ نہیں ہیں، اس لیے غیر لفظیہ. اب دلالت کی تیسری قسم کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، دلالت طبعیہ لفظیہ. طبیعت سے پیدا شدہ کسی لفظ کا کسی چیز کو بتانا، جیسے اوہ کی دلالت سینے کی تکلیف پر. طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے لفظ جس چیز کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے، طبیعت چاہنے کی وجہ سے کوئی لفظ پیدا ہوتا ہے اور وہ لفظ جس چیز کو بتاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ دلالت لفظیہ، دلالت طبعیہ لفظیہ، کیونکہ یہاں پہ لفظ موجود ہے. اور کیونکہ یہ جو لفظ پیدا ہوا ہے، کیوں پیدا ہوا ہے؟ طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے. یہ لفظ جو کسی معنی پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیوں دلالت کر رہا ہے؟ طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے. اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے بلکہ طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے وہ لفظ معنی پر دلالت کر رہا ہے. مثال کے طور پر اوہ کی دلالت سینے کی تکلیف پر. لفظ اوہ کو سینے کی تکلیف کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ یہ جو لفظ ہے یہ طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے نکلتا ہے. جب عام طور پر سینے میں درد ہوتی ہے تو اوہ کے الفاظ نکلتے ہیں. تو یہ جو الفاظ ادا ہوئے، کیوں ادا ہوئے؟ طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے. اور یہ جس معنی پر دلالت کر رہے ہیں، تو یہ جو دلالت ہے دلالت لفظیہ طبعیہ لفظیہ ہے. دلالت طبعیہ لفظیہ، طبیعت سے پیدا شدہ کسی لفظ کا کسی چیز کو بتانا، جیسے اوہ کی دلالت سینے کی تکلیف پر. دلالت طبعیہ غیر لفظیہ، طبیعت سے پیدا شدہ غیر لفظ کا، یعنی لفظ کے علاوہ کسی بھی چیز کا کسی چیز کو بتانا، جیسے چہرے کی سرخی کی دلالت شرمندگی پر اور چہرے کی زردی کی دلالت خوف و ہراس پر. دیکھیے، سرخی اور زردی یہ لفظ نہیں ہے، اس لیے غیر لفظیہ. اور کیونکہ جیسے سرخی ہے، سرخی سے ہمیں کسی چیز کے شرمندہ ہونے کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب کسی شخص کا چہرہ سرخ ہوتا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرمندہ ہوا. یعنی عام طور پر جب بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. تو اس کا جو چہرہ سرخ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اسی طرح خوف میں یا خوف و ہراس کے وقت عام طور پر بندے کا چہرہ جو ہے یہ زرد پڑ جاتا ہے. تو یہ جو زرد پڑتا ہے کیوں پڑتا ہے؟ طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے. اس میں طبیعت کا دخل ہے، وضع کا دخل نہیں ہے. تو اس لیے یہ دلالت طبعیہ غیر لفظیہ ہے، کیونکہ سرخ ہونا، زرد ہونا یہ لفظ نہیں ہے، اس لیے غیر لفظیہ. دلالت طبعیہ غیر لفظیہ، طبیعت سے پیدا شدہ غیر لفظ کا کسی چیز کو بتانا، جیسے چہرے کی سرخی کی دلالت شرمندگی پر اور چہرے کی زردی کی دلالت خوف و ہراس پر. اور جیسے گھوڑے کے ہنہنانے کی دلالت گھاس مانگنے پر. جب گھوڑا ہنہناتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھاس مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا ہنہنانا یہ لفظ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح اس میں جو دلالت پائی جا رہی ہے دلالت طبعیہ غیر لفظیہ ہے، کیونکہ عام طور پر جب گھوڑا بھوکا ہوتا ہے تو وہ ہنہناتا ہے. تو گھوڑے کا ہنہنانا یہ دلالت کر رہا ہے اس کے گھاس مانگنے پر، اور یہ جو دلالت ہے دلالت طبعیہ غیر لفظیہ ہے. اب دلالت کی 5ویں قسم یعنی دلالت عقلیہ لفظیہ کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں. دلالت عقلیہ لفظیہ، کسی لفظ کا وضع و طبع کے دخل کے بغیر کسی چیز کو بتانا، یعنی اس میں وضع کا بھی دخل نہ ہو، طبع کا بھی دخل نہ ہو. وہ چیز
جس معنی کو بتا رہا ہے کسی کی وضع کی وجہ سے نہیں بتا رہا ہے، اور نہ ہی طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے بتا رہا ہے، یعنی وضع اور طبقہ دونوں کا اس میں دخل نہیں، پھر بھی وہ معنی بتا رہا ہے۔ مثلا محمل لفظ جو دیوار کی آڑ سے سنا گیا، کوئی ایسا بے معنی لفظ جو دیوار کے پیچھے سے سنا گیا، تو اس کی دلالت وجود لافظ پر یعنی بولنے والے کے موجود ہونے پر۔ مثال کے طور پر کوئی دیوار کے پیچھے سے بے معنی لفظ بولتا ہے، تو جب ہم اس لفظ کو سنتے ہیں اگرچہ وہ لفظ بے معنی ہے، ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پیچھے بولنے والا موجود ہے۔ تو لفظ محمل لفظ جو ہے یہ بولنے والے کی ذات پر، بولنے والے کے وجود پر جو دلالت کر رہی ہے، یہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت عقلیہ لفظیہ، کیونکہ یہاں پہ جو دلالت کرنے والا ہے وہ لفظ ہے، اگرچہ وہ محمل لفظ ہو، لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وضع یا طبقہ کی وجہ سے دلالت نہیں کر رہا ہے۔ وہ لفظ محمل جو ہے ذات لافظ پر وضع یا طبقہ کی وجہ سے دلالت نہیں کر رہا ہے، بلکہ عقل کی وجہ سے دلالت کر رہا ہے، کیونکہ عقل یہ چاہتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب دیوار کے پیچھے سے یہ آواز آ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا بولنے والا موجود ہوگا۔ خیر، دلالت عقلیہ لفظیہ، کسی لفظ کا وضع و طبقہ کے دخل کے بغیر کسی چیز کو بتانا۔ مثلا محمل لفظ جو دیوار کی آڑ سے سنا گیا، اس کی دلالت وجود لافظ پر یعنی بولنے والے کے وجود پر، اور جیسے لفظ دیز جو سامنے موجود شخص کی زبان سے سنا گیا، اس کی دلالت لافظ کے گونگا نہ ہونے پر۔ سامنے جو شخص موجود ہے اس کے لفظ سے اگر اس کی زبان سے اگر لفظ دیز سنا گیا، سامنے کوئی شخص موجود ہے اس کی زبان سے لفظ دیز سنا گیا، تو لفظ دیز جو ہے یہ اس کے بولنے والے کے گونگا نہ ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب لفظ دیز بول رہا ہے اگرچہ یہ بے معنی ہے، لیکن یہ لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ بولنے والا گونگا نہیں ہے بلکہ بول سکتا ہے۔ تو اس طرح اس میں دلالت عقلیہ لفظیہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ جو دلالت کرنے والا ہے وہ لفظ ہے۔ لفظ دیز یہ دلالت کر رہا ہے کہ بولنے والا گونگا نہیں ہے، تو دلالت کرنے والا کیونکہ یعنی دال جو ہے یہ لفظ ہے، اس لیے دلالت لفظیہ، اور کیونکہ اس میں وضع اور طبقہ کا دخل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ لفظ دیز کو کسی چیز کے گونگا نہ ہونے کے لیے وضع کیا گیا، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے اس میں دلالت پائی جا رہی ہے۔ تو اس طرح اس میں دلالت عقلیہ لفظیہ پائی جا رہی ہے۔ دلالت عقلیہ غیر لفظیہ، لفظ کے ما سوا یعنی لفظ کے علاوہ کوئی دوسری چیز، کسی چیز کا وضع و طبقہ کے دخل کے بغیر کسی شے کو بتانا۔ لفظ کے ما سوا کسی چیز کا وضع و طبقہ کے دخل کے بغیر کسی شے کو بتانا، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر، اور جیسے زمین و آسمان کی دلالت خدائے تعالیٰ کے وجود پر، ٹھیک ہے۔ اس میں کون سی دلالت پائی جا رہی ہے؟ دلالت عقلیہ غیر لفظیہ، کیونکہ دھواں لفظ نہیں ہے اس لیے یہ غیر لفظیہ ہوا۔ دلالت عقلیہ غیر لفظیہ، غیر لفظیہ کیوں ہوا؟ کیونکہ دھواں لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور عقلیہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ وضع اور طبقہ کا دخل نہیں ہے، دھواں کو آگ پر دلالت کرنے کے لیے وضع نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس میں طبیعت کی دخل ہے، تو اس طرح اس میں دلالت عقلیہ غیر لفظیہ پائی جا رہی ہے۔ لفظ دھوئیں کی دلالت جو آگ پر ہے، دھوئیں کی دلالت، ٹھیک ہے، لفظ دھواں کی بات نہیں چل رہی ہے، دھوئیں کی دلالت جو آگ پر ہے یہ دلالت عقلیہ غیر لفظیہ ہے۔ اور زمین و آسمان کی دلالت خدائے تعالیٰ کے وجود پر، زمین آسمان موجود ہیں تو اس سے خدائے تعالیٰ کی ذات پر دلالت ہو رہی ہے۔ کس طرح کہ زمین موجود ہے، اتنی بڑی زمین موجود ہے، اتنا بڑا آسمان موجود ہے، ظاہر سی بات ہے ان کا بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ جب ایک عمارت بغیر بنانے والے کے موجود نہیں ہوتی تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین کیا بغیر کسی کے بنائے کے موجود ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ان کا بنانے والا موجود ہے۔ تو زمین آسمان یہ خدائے تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہے ہیں، اور یہ دلالت کون سی ہے؟ دلالت عقلیہ غیر لفظیہ، کیونکہ زمین اور آسمان یہ تو لفظ نہیں ہے اس لیے غیر لفظیہ،
اور اس میں وضع یا تبع کا دخل نہیں ہے، اس لیے عقلیہ، کیونکہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے یہ دلالت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کیونکہ اس میں وضع اور تبع کا دخل نہیں ہے، بلکہ عقل کی وجہ سے یہ دلالت کر رہی ہے، زمین آسمان جو ہے دلالت کر رہے ہیں، اس لیے دلالت عقلیہ غیر لفظیہ ہے۔ واضح ہو کہ فن منطق میں ان 6 دلالتوں میں سے صرف دلالت لفظیہ وضعیہ کا اعتبار ہے۔ فن منطق میں صرف دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتے اور اسی کا اعتبار ہے، اسی کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ واضح ہو کہ فن منطق میں ان 6 دلالتوں میں سے صرف دلالت لفظیہ وضعیہ ہی کا اعتبار ہے، کیونکہ استاد کے سمجھانے اور متعلم کے سمجھنے میں، یعنی طالب علم کے سمجھنے میں آسانی اسی سے ہے۔ اگرچہ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ مثلا تحریر کی دلالت سے بھی افادہ و استفادہ کا کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں دشواری ضرور ہے۔ اگر ہر کوئی صرف تحریر کے ذریعے سے عالم بن جاتا، تحریر کے ذریعے سے ہر کچھ حاصل کر لیتا، تو پھر بڑے بڑے مدارس کھولنے کی حاجت نہیں تھی۔ یعنی تحریر سے مکمل طور پر فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، بہت دشواری ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے منطقی جو ہیں، یعنی منطق میں دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو 5 دلالتیں ہیں ان سے بحث نہیں ہوتی۔ جس چیز کے مقابلے میں کوئی لفظ متعین کیا جائے اس کو معنی موضوع لہو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس چیز کے مقابلے میں کسی لفظ کو متعین کیا جائے، مثال کے طور پر ذات زید کے مقابلے میں لفظ زید کو متعین کیا گیا، تو ذات زید کیا ہوا؟ معنی موضوع لہو۔ لفظ زید کا معنی موضوع لہو کیا ہوا؟ ذات زید۔ اس کو بیان کر رہے ہیں جس چیز کے مقابلے میں کوئی لفظ متعین کیا جائے اس کو معنی موضوع لہو کہا جاتا ہے۔ پھر جب کوئی لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے تو اس معنی موضوع لہو کو مدلول مطابقی اور اس دلالت کو دلالت مطابقی قرار دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب کوئی لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، یعنی اپنے پورے اس معنی پر دلالت کرے جس معنی کے لیے اسے وضع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ دلالت ہے، دلالت مطابقی کہلائے گی، اور جو مدلول ہے مدلول مطابقی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ مثال دیکھیں، اس کو وضاحت خود کریں گے، اور مطلب دیکھیے، پھر جب کوئی لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے تو اس معنی موضوع لہو کو مدلول مطابقی اور اس دلالت کو دلالت مطابقی قرار دیا جائے گا۔ اب مثال دیکھیے، جیسے لفظ انسان کی دلالت حیوان اور ناطق کے مجموعے پر دلالت مطابقی ہے، کیونکہ لفظ انسان کو حیوان اور ناطق دونوں کے مجموعے کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو جب لفظ انسان دونوں کے مجموعے پر دلالت کرے تو یہ دلالت مطابقی کہلائے گی، اور حیوان اور ناطق کا مجموعہ مدلول مطابقی ہے کیونکہ اسی پر دلالت کر رہی ہے۔ اور جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر دلالت مطابقی ہے، کیونکہ لفظ زید کو ذات زید کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو لفظ زید اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے یہ دلالت جو ہے دلالت مطابقی ہے، اور ذات زید مدلول مطابقی ہے۔ اور جب کوئی لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، یعنی جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا تھا اس کے کل پر دلالت نہ کرے، تمام معنی پر دلالت نہ کرے، بلکہ جز پر دلالت کرے، تو جزء معنی موضوع لہو کو مدلول تضمنی، یعنی معنی موضوع لہو کے جز کو مدلول تضمنی اور اس دلالت کو دلالت تضمنی کہا جائے گا۔ جیسے لفظ انسان کی دلالت صرف حیوان یا صرف ناطق پر دلالت تضمنی ہے، اور صرف حیوان یا صرف ناطق مدلول تضمنی ہے، کیونکہ لفظ انسان کو حیوان اور ناطق دونوں کے مجموعے کے لیے وضع کیا گیا ہے، حیوان ناطق کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اگر لفظ انسان ان دونوں کے مجموعے پر دلالت نہ کرے بلکہ صرف انسان پر یا صرف ناطق پر یا صرف حیوان پر دلالت کرے، یعنی دونوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرے، یا تو حیوان پر دلالت کرے یا ناطق پر دلالت کرے،
تو کیونکہ یہ معنی موضوع لہو کے کل پر دلالت نہیں کر رہا ہے بلکہ جز پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے یہ دلالت جو ہے دلالت تضمنی کہلائے گی، اور جس پر دلالت کرے چاہے وہ ناطق پر دلالت کرے یا حیوان پر دلالت کرے وہ مدلول تضمنی کہلائے گا۔ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، جیسے لفظ انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر دلالت تضمنی ہے، اور صرف حیوان یا صرف ناطق مدلول تضمنی ہے، اور جب کوئی لفظ ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس لفظ کے معنی موضوع لہو کے لیے لازم ہو، جب کوئی لفظ ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس لفظ کے معنی موضوع لہو کے لیے لازم ہو، تو اس لازم معنی کو مدلول التزامی اور اس دلالت کو دلالت التزامی کہا جائے گا۔ جیسے لفظ اربعہ کا جفت پر دلالت کرنا، لفظ اربعہ یہ جفت پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لفظ اربعہ کو جفت کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ لفظ اربعہ جس پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جفت لازم ہے۔ تو جب لفظ اربعہ اپنے معنی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کر رہا ہے تو یہاں جو دلالت پائی جا رہی ہے دلالت التزامی ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، جیسے لفظ اربعہ کا جفت پر دلالت کرنا دلالت التزامی ہے اور جفت مدلول التزامی ہے۔ یہ تینوں دلالتیں یعنی دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی، دلالت وضعیہ لفظیہ کی قسمیں ہیں۔ ذیل میں تینوں کی تعریفیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ تینوں قسمیں جو ہیں دلالت وضعیہ لفظیہ وضعیہ کی قسمیں ہیں۔ دلالت مطابقی، کسی لفظ کا اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرنا، جیسے لفظ انسان کا حیوان ناطق کے مجموعے پر دلالت کرنا، اور جیسے لفظ بکر کا ذات بکر پر دلالت کرنا دلالت مطابقی ہے، کیونکہ یہاں پہ لفظ جو ہے اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے، تو اس طرح اس میں دلالت مطابقی پائی جا رہی ہے۔ دلالت تضمنی، کسی لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرنا، یعنی کل پر دلالت نہ کرنا، جز پر دلالت کرنا، جیسے لفظ انسان کا صرف حیوان یا صرف ناطق پر دلالت کرنا دلالت تضمنی ہے۔ دلالت التزامی، کسی لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو کے لازم معنی پر دلالت کرنا، یعنی کسی لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو کے لازمی معنی پر، ٹھیک ہے، لفظ کا جو موضوع لہو ہے، معنی موضوع لہو ہے، اس کے لازمی معنی پر اگر لفظ دلالت کرے، اس معنی کو جو معنی لازم ہے اس پر اگر لفظ دلالت کرے تو کیا ہے؟ دلالت التزامی ہے۔ اس کو دیکھیے، کسی لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو کے لازم معنی پر دلالت کرنا، جیسے لفظ حاتم کا سخی پر دلالت کرنا۔ لفظ حاتم کو سخی کے لیے تو وضع نہیں کیا گیا، لفظ حاتم کو ذات حاتم کے لیے وضع کیا گیا، اور کیونکہ ذات حاتم کے لیے، ٹھیک ہے، جو معنی ہے لفظ حاتم کا معنی ذات حاتم ہے، اور ذات حاتم کے لیے کیونکہ سخاوت جو ہے یہ لازم ہے، اسی وجہ سے لفظ حاتم کی دلالت اگر سخی پر ہو تو یہ دلالت التزامی ہے۔ جیسے لفظ حاتم کا سخی پر دلالت کرنا، اور جیسے لفظ اربعہ کا جوز پر دلالت کرنا دلالت التزامی ہے، کیونکہ لفظ حاتم سخی جو ہے یہ لفظ حاتم کا کل بھی نہیں ہے، جز بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی کا لازم ہے۔ سخی یہ حاتم کے معنی کا لازمی معنی ہے، اس طرح جوز جو ہے یعنی جفت ہونا یہ اربعہ کے معنی کا لازمی معنی ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر کہیں پہ کوئی غلطی آپ کو نظر آئے یا سمجھ میں آئے تو اصلاح فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں پائیں گے بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔